موضوع زندگیوں سے نکل گیا ہے. یہ جب زندہ ہوگا تب زندگی کو منزل ملے گی, تب زندگی کو راہیں ملیں گی اور تب کامیابی سے ہم کنار ہوں گے. پھر موت کا جواب بھی آیا ہے کہ موت مار نہیں دیتی, موت منتقل کر دیتی ہے. تمہیں اس جھوٹے گھر سے نکال کر سچے گھر کی طرف بھیج دیتی ہے, اندھیر دنیا سے نکال کر روشن دنیا کی طرف بھیج دیتی ہے, جہاں زندگی شروع تو ہوتی ہے ختم نہیں ہوتی. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر, ان للمتقین لحسن مآب وان للطاغین لشر مآب. کیسے قرآن خوبصورت انداز میں تقابل کرتا ہے کہ جو اللہ کو راضی کر کے مرتے ہیں ان کا لوٹنا بڑا خوبصورت ہوتا ہے, جو اللہ کو ناراض کر کے مرتے ہیں ان کا لوٹنا بڑا خوفناک ہوتا ہے. جب اللہ کی طرف لوٹتے ہیں اور اللہ راضی ہو چکا ہوتا ہے تو اوپر سے ندا ہوتی ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی, اے نیک روح آجا, آجا نہیں لوٹا. سبحان اللہ ہے. اللہ بے نیاز, اسے کسی کی, اسے نبیوں کی بھی ضرورت کوئی. اس کے باوجود اللہ اپنے بندے سے وہ پیار کرتا ہے, ماں کیا کرے گی. جب کوئی اللہ کو راضی کر لیتا ہے نا مرد عورت, تو اس کا جب وقت آتا ہے تو اللہ کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی, تعالی نہیں, آ جاؤ نہیں, کہتا ہے ارجعی, لوٹ آؤ. لوٹ آؤ ہے نا انتظار کا مطلب ہے, لوٹ آؤ. لوٹ آؤ اردو میں اگر کوئی کہ لوٹ آؤ بھائی تو اس میں انتظار کا مطلب, آ جاؤ بھائی اس میں انتظار کا معنی نہیں پایا جاتا. لوٹ آؤ میں انتظار کا معنی پایا جاتا کہ آ جاؤ تیرا انتظار ہو رہا ہے. یہ اردو ادب کی بات بتا رہا ہوں, آ جاؤ اس میں صرف آنے کا حکم ہے, اس میں یہ وہ انتظار کا معنی نہیں تھا. ارجعی. واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وعلى اصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے بھائیوں اور بہنوں, انسان اپنی مرضی سے نہ اس دنیا میں آتا ہے, نہ اپنی چاہت سے وہ زندہ رہتا ہے, نہ اپنے ارادے سے وہ موت کو گلے لگاتا ہے. آنے میں بھی کسی نے بھیجا ہے, آج تک زندہ ہے, کسی اور کی چاہت ہے. ایک وقت آئے گا مر جائیں گے, وہاں بھی اپنی کوئی خواہش اور ارادہ نہیں. کوئی اور ہے جو میری زندگی کے فیصلے کرتا ہے, کوئی اور ہے جو مجھے زمین کے اوپر سے اٹھا کر تہ خاک پہنچا دیتا ہے, کوئی اور ہے جو میری صبح اور شامیں, دن اور رات, خوشی اور غم, بیماری اور صحت, جوانی اور بڑھاپے, عروج اور زوال, عزت اور ذلت کے فیصلے کوئی اور کر رہا ہے. وہ کون ہے اس کا پتہ کرنا سب سے پہلا علم اور سب سے پہلی ضرورت ہے. مجھے کس نے یہاں بھیج دیا, وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, میں تو نہیں چاہتا, پھر میں کیوں مرتا ہوں, پھر موت کے بعد کیا ہے, اندھیرا ہے, زندگی ختم ہے, یا کوئی اور بھی آگے کوئی چیز ہے. یہ انسان مرد ہو عورت ہو, کالا ہو گورا ہو, مالدار ہو فقیر ہو, اس کی زندگی کا سب سے پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ اپنے خالق کا پتہ کرے اور اس سے معلوم کرے کہ مجھ سے کیا چاہتے ہو, اس سے معلوم کرے کہ میری زندگی کے سفر کا اختتام کیا ہے, میری منزل کیا ہے, مجھے کیا کرنا ہے, موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہوتا ہے, خود موت کیا چیز ہے. اگر یہ علم نہ ملا اور پھر اس علم کے مطابق ہم نہ چلیں تو ہم ناکام ہو جائیں گے. وہ کامیابی کیا ہے جس کو پاتے پاتے زندگیاں بیت جاتی ہیں. آج سب والدین اور اولاد, ان سب کے سامنے کامیابی کا صرف ایک نقشہ ہے. مجھے ایک خط آیا ایک لڑکے کا کہ میں نے فلاں جگہ امتحان دیا اور میں وہاں کامیاب نہیں ہوا, میری بھی کوئی زندگی ہے, میں ان ناکامیوں سے تنگ آ چکا ہوں. آج کی کامیابی اور ناکامی کا تصور کیا ہے
اور کس طرح نوجوان نسل سوچتی ہے اور کیسے والدین کی سوچ ہے، یہ ایک خط اس کی ترجمانی کرتا ہے۔ ہم نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے، وہ اگر FSC پاس کر گیا اور ٹیسٹ پاس کر کے میڈیکل کالج میں چلا گیا تو والدین سمجھتے ہیں منزل مل گئی، وہ بچہ بھی سمجھتا ہے میں اپنی منزل پہ آ گیا۔ پھر وہ ڈاکٹر بن گیا اور کمائی کرنے والا بن گیا تو دونوں کا لاشعور بولا کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اگر کہیں وہ اٹک گیا تو ماں باپ بھی کہتے ہیں ہم ناکام ہو گئے، ہماری محنت ناکام ہو گئی۔ بچہ بھی سمجھتا ہے ہماری محنت ناکام ہو گئی۔ اسی کو آپ پھیلا دیں، ساری دنیا میں والدین اولاد نے اپنے خود ساختہ مقاصد بنائے ہیں، پھر ان کی طرف سفر شروع کیا ہوا ہے۔ جو پہنچتا ہے وہ سمجھتا ہے منزل کو پا لیا، جو نہیں پہنچتا وہ کہتا ہے میں کھو گیا، میری زندگی کا مقصد وہ مجھے نہ ملا، میں ناکام انسان ہوں، ہم ناکام والدین ہیں۔ یہ اس وقت ایک تصور قائم ہے۔ اس تصور کی وجہ سے ساری زندگی کا عمل بھی، شوق اور ذوق بھی، ترجیحات بھی اسی کے تابع ہو کے چل رہی ہیں۔ لیکن اگر ہم غور کریں کہ اس چیز کو، کسی بھی دنیا کی منزل کو پانے کے لیے زندگی کا اکثر حصہ گزر جاتا ہے۔ 40 سال کے بعد جا کر کوئی، میرا بھائی کہتا ہے ڈاکٹر ہے، بڑا اچھا بڑا مشہور ڈاکٹر ہے، ہمیں ہماری کمائی کا کیا فائدہ، 40 برس تو گزر گئے کچھ بنتے بنتے بنتے، جب کچھ بنے ہیں تو اپنی زندگی تو بیت گئی، اب اس پیسے کو ہم کیا کریں ہیں؟ پھر یہ خیال آتا ہے چلو اولاد کے کام آئے گا، اور پتہ نہیں اولاد کے کام آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ بیٹھا بیٹھا کبھی کہتا ہے ہم نے تو اتنا رزق بنایا، پتہ نہیں اب یہ اس کے ساتھ کیا کریں گے، یہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کریں گے، ضائع کریں گے یا اس کی حفاظت کریں گے یا اس کو آگے بڑھائیں گے۔ تو اب اگر آپ غور کریں تو ساری دنیا میں سارا کا سارا جو زور ہے وہ دنیا کی عزت اور مال و دولت اور یہاں کی شہرت کو حاصل کرنے پر ساری طاقت لگ رہی، اور اس تک پہنچتے 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 40 سال گزر جاتے ہیں۔ 40 سال کے بعد زندگی کی اثر آ چکی ہوتی ہے، دن ڈھلنے کی طرف جا چکا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے خود ساختہ مقاصد سے نفع اٹھانے کا وقت ہی ختم ہو جاتا ہے۔ فیصل آباد کا ایک بڑا تاجر ہے مین ادریس ستارہ گروپ، وہ کہنے لگا سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے رزق کو کہاں استعمال کریں، کب استعمال کریں، کہ کمائیوں نے خود ہمیں اپنا غلام بنا دیا ہے، ہم اس سے نکل نہیں پا رہے، کب اس کو خرچ کریں، کہاں خرچ کریں۔ تو جتنے خود ساختہ مقاصد ہیں ان تک جاتے جاتے 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے۔ شیر شاہ سوری کی بات ساری دنیا کے طلبگاروں اور اس کے پیچھے دوڑنے والوں کے لیے ایک نمونہ اور عبرت کا بول ہے کہ جب اس نے دلی کو فتح کیا تو اس نے کہا افسوس میرے سر پہ حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ 60 سال کی عمر میں بادشاہ بنا تو اس کا یہ کہنا صحیح تھا کہ اپنا سورج تو ڈوبنے کو ہے، 66 برس کی عمر میں وہ مر گیا۔ 60 سال جان ماری حکومت تک آنے کے لیے اور کرنے کا کی مہلت ملی 6 سال، اور پھر وہ بھی ایک فقیر کی طرح مر کے قبر میں جا کے چلا گیا۔ لاکھوں انسانوں کا خون بہانے والے، دیکھو تاریخ پڑھو کہ ایک ایک آدمی نے اپنی چھوٹی عزت کی خاطر کتنے شہروں کو آگ لگائی، کتنے بے گناہوں کی گردنوں پر چارے چلائے اور کتنے کھوپڑیوں کے مینار بنائے اور کتنے ظلم و ستم کی ایسی داستانیں لکھی کہ ساری دنیا کے بھیڑیے اور درندے بھی ایسے خونخوار نہ ہوئے جیسے وہ انسان دنیا کی تاریخ میں اپنے نام صفحات میں لکھوا کے مرے ہیں۔ جیسے وہ لوگ آئے لیکن جب ان کو موت آئی تو اسی بے بس فقیر کی طرح مر گئے، جیسے ایک کمزور جھونپڑے میں رہنے والا فقیر مرتا ہے۔ ان کے دیے بھی ایسے ہی بجھ گئے جیسے غریب کا دیا سر شام بجھ جاتا ہے، اور وہ بھی قبروں میں جا کے ایسے ہی سو گئے جیسے کوئی گمنام جا کے سو جاتا ہے، اور ان کے نشان مٹ گئے۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان ہے، نہ اس کی قبر کا آج کسی کو پتہ ہے اور نہ اس کے شہر کا آج کسی کو پتہ ہے۔ 7ویں ہجری میں اور 13ویں عیسوی میں، 7ویں صدی مسلمانوں والی اور 13ویں صدی عیسائیوں والی کیلنڈر شمسی اور قمری، چنگیز خان کا شہر قراقرم دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا، سب سے خوشحال شہر تھا، سب سے آباد شہر تھا، اور اس شہر کو صفحہ ہستی پر 100 سال رہنا بھی نصیب نہیں ہوا، اور وہ صفحہ ہستی سے مٹا۔ مکین بھی گئے، مکان بھی گئے، اور گھر بھی اجڑے اور باسی بھی اجڑے، اور آج وہاں اس جگہ پر ایک بڑا سا پتھر ہے، اس پتھر کے اوپر ایک کچھوے کا بت بنا ہوا ہے، اس کی بھی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، باقی ہر طرف لک و دک میدان اور صحرا ہے، جو یہ بتا رہا ہے کہ یہاں کبھی کسی وقت دنیا کا سب سے مغرور انسان اور سب سے شفاف انسان حکومت کرتا تھا۔ جس دھرتی میں ہلاکو جیسے اور چنگیز جیسے خونخوار لوگ دیکھے، آج وہاں ریت اور سنسان ہواؤں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ
کامیاب جھنڈے گاڑنے والے بھی ایسے ہی بے نام ہو گئے اور جھونپڑ میں پیدا ہوئے اور اسی میں پروان چڑھے اور اسی میں چپ کر کے مر گئے، وہ بھی ایسے ہی دنیا سے ویران ہوئے۔ تو جن چیزوں کو ہم مقصد بنا کے چلتے ہیں وہ تو ساتھ ہی نہیں دیتی، چند دن کی عزت، چند دن کا پیسہ، چند دن کا مال، تھوڑی دیر کا اقتدار، اور پھر موت، اور اس کے بعد ویرانیاں، اور اس کے بعد سنسان قبرستان اور خاموشی قیامت تک کی، اور ایک چادر میں سب قیامت تک کا وقت گزار کے لوگ چلے گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اگر انہی چیزوں کو مقصد بنا کے میں سفر کرتا ہوں تو میرا سفر بڑا ہی ناکام سفر ہے۔ تھوڑا سا عبرت کی نظر سے دیکھا جائے، یہ کیا سفر ہے جس پر میں نے اولاد کو کھپایا ہوا ہے، اپنے آپ کو کھپایا ہوا ہے، دن بھر رات مشین کی طرح میں پہیے کی طرح گردش میں ہوں، اور صرف ایک منظر میرے سامنے ہے، عزت دنیا کی، پیسہ دنیا کا، شہرت دنیا کی، گھر دنیا کا، اقتدار دنیا کا، بلندیاں دنیا کی۔ میرے اللہ نے کہا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ یہ تمہاری دنیا کھیل تماشا ہے، سب کچھ پا کر بھی گڈی گڈی کا کھیل ہے، کچھ لے کر بھی مٹ جانے والا گھر ہے، دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ لہٰذا پہلے معلوم کرو میں کیوں آیا ہوں، یہ پہلے معلوم کرو مجھے کس نے بھیجا ہے، اس کو ڈھونڈو، میرا بنانے والا مجھ سے کیا چاہتا ہے، موت کے بعد مجھے کہاں دھکا دیتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر ہم ان سوالوں کو حل کرنے میں ناکام ہو گئے تو حسرتوں کے سوا زندگی اور کوئی نہیں ہے۔ میں چپڑاسی سے بھی ملا ہوں، وقت کے بادشاہوں سے بھی ملا ہوں، جو اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے میں نے اس کی زندگی میں حسرت کے سوا کچھ نہیں دیکھا، عبرت کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ میرے اللہ کا قرآن بدل جائے گا، اللہ کو چھوڑ کر کوئی دنیا میں سکھ پالے، اللہ کو چھوڑ کر کوئی دنیا میں چین پالے، اللہ کو چھوڑ کر کوئی دنیا میں ذہنی اطمینان پالے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو منزل مل جائے، تو میرے اللہ کا قرآن بدل جائے۔ اور میرے اللہ کا قرآن دعویٰ کرتا ہے، وہ چیلنج کرتا ہے، الا یہ چیلنج ہے، الا سن لو واقعات کے مردوں اور عورتوں، الا سنو ساری دنیا کے بسنے والوں، الا سنو امریکہ سے لے کر افریقہ تک رہنے والوں، الا سنو جنگل کی مخلوق، شہر کی مخلوق، کالی مخلوق، گوری مخلوق، الا سنو غور سے سنو، یہ دعویٰ ہے ایک بڑی ہستی کا، بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہی چین پائیں گے جو اللہ کو یاد کریں گے۔ اس کے سوا اللہ کا چاؤ چیلنج ہے، جاؤ ساری وادیاں گھومو، سارے دامن اور کوثار پھر ڈالو، ہر گھنگرو کی چھن چھن پہ بیٹھ کر اپنے سر کو دھنو، حسین سے حسین چہروں کا طواف کرو، ساری دنیا کے ساغر اور مینا اپنے سامنے دھر دو، ہر دنیا کا نشہ اپنے اندر اونڈیلو۔ اور یہ پاکستان کی چھوٹی سی بادشاہی، وہ تو بادشاہ ہو کر بھی ذلیل ہو رہے ہیں نا، فقیر تو چلو ذلیل ہے، یہ تو ہمارے بادشاہ ہو کے ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو آج بادشاہی میں عزت ہے کہاں؟ تم ساری دنیا کی بادشاہی لے لو اور 6 بر اعظم پہ تخت شاہی بچھا دو، اگر اللہ نہیں پایا، اگر اللہ نہیں ملا، اللہ کی قسم اندر صحرا ہوگا، اندر ویران ہوگا، اندر اندھیرے ہوں گے، اندر ویرانیاں ہوں گی، اندر کی بہار جیسے باہر کی بہار میں نہیں لا سکتا ہوں، میرا موسموں پہ کوئی اختیار نہیں۔ کتنی قیامت کی گرمی پڑ رہی ہے، ہمارے بس میں ہے کہ اس کو تبدیل کر کے دکھا دیں، اور ایک دم اللہ تعالیٰ طوفان لے کر آتا ہے ہواؤں کے، اور بگولے اٹھتے ہیں اور جھکڑ اور باد و باران، اس وقت ہماری طاقت ہے کہ ہم اس کو روک لیں؟ نہیں۔ زمین کو ہلایا، ہم میں طاقت تھی کہ ہم اسے روک لیتے؟ پہاڑوں کو کپ کپا دیا، ہم میں طاقت تھی ہم اسے روک لیتے؟ پانیوں کو پاگل کر دیا، ہم میں طاقت تھی کہ ہم اس کو روک لیتے؟ نہیں۔ جیسے باہر کے موسموں پر میرا کوئی اختیار نہیں، اندر کے موسم بھی میرے اللہ ہی لاتا ہے، اندر کی بہار بھی اللہ ہی لاتا ہے، اندر کی خزاں بھی اللہ ہی لاتا ہے۔ انسان کا سینہ 7 زمینوں سے زیادہ چوڑا ہے، 7 زمینوں سے زیادہ وسیع ہے، اس کے اندر کی بہار جب ایک دفعہ آتی ہے ساری دنیا کی خزاں اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی، اور جب اس کے ایک دفعہ اندر میں خزاں آتی ہے تو ساری دنیا کی بہار اسے کچھ نہیں کر سکتی۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ جب اندر اللہ تعالیٰ ویران کرتا ہے، بہاریں نہیں آ سکتی، ساری دنیا بھاگ رہی ہے شراب کے پیچھے، نغموں کے پیچھے، موسیقی کے پیچھے، اور عزتوں کے پیچھے، حکومت کے پیچھے، اور ہر چیز میں بھاگ رہے ہیں کہ کہیں یہاں ٹھنڈک پڑے، یہاں ٹھنڈک نہیں پڑ سکتی۔ سینہ ٹھنڈا اس سے نہیں ہوگا کہ اولاد انجینئر بن جائے، بادشاہ بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، صدر بن جائے، وزیر بن جائے، اس سے سینہ ٹھنڈا نہیں ہوگا کہ دنیا میں محل بن جائے اور غلام ہوں، سر جھکائے ہوئے خادم اور خادمات ہوں۔ سینہ صرف ایک بات سے ٹھنڈا ہوگا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو اللہ کو پائے گا۔ ساری دنیا کے عورتوں کی منزل اللہ ہے، مردوں کی منزل اللہ ہے۔ پہلا سوال، مجھے کس نے بنایا؟ وہ اللہ ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، تمہیں اللہ نے مٹی سے بنایا۔
सिर्फ तुम्हें नहीं बनाया, कुल जग कायनात को बनाया। खलक़ अस्समावात वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, 6 दिन में जमीन आसमान को बनाया। आज तक दुनिया के साइंसदान ये नहीं जान सकते कायनात किसने बनाई है। इतना तो उनको पता चल गया कि कोई बनाने वाला है। 19वीं सदी थी जिसमें दहरियत का सैलाब आया, अल्लाह कोई नहीं, आप ही सब कुछ है, अल्लाह कोई नहीं, अपने आप सब बन गया है। अब साइंस का इल्म खुद कहता नहीं कोई है, कोई बनाने वाला है। अगर इस वक्त मुसलमान थोड़ी मेहनत करें तो सारी दुनिया को बता सकते हैं कि वो अल्लाह है, अल्लाह की मान लो। वो ये लोग इन्होंने खुद अल्लाह को नहीं पहचाना तो औरों को क्या बताएंगे। कायनाती इल्म, इंसानी इल्म शक व शुबात से निकलकर सदाकत पर आ चुका है। इस जहान को किसी ने बनाया है और बेमकसद नहीं बनाया, कोई मकसद जरूर है। वो कौन है ये उन्हें नहीं पता चल रहा। ये साइंस नहीं बता सकती कि वो कौन है, ये कुरान बताता है। और कुरान वाले खुद कुरान से गाफिल हैं। उन्हें रोटी के चक्कर में ऐसा अंधा किया है, दीवाना किया है कि वो इससे भूल गए कि दुनिया में 4 अरब इंसान हैं, रोजाना लाखों बगैर कलमे के मर रहे हैं। 1 अरब मुसलमान है, कोई शराब पीता मर रहा है, कोई जिना करता मर रहा है, कोई नाचते हुए मर रही है, कोई गाती हुई मर रही है, कोई चोरी करते मर रहा है, कोई डाका डालते मर रहे हैं, कोई नमाजें छोड़ के मर रहे हैं, कोई बेपर्द होकर मर रही है, कोई ग़ीबत करते मर रहे हैं, कोई माँ बाप को दुख देते मर रहे हैं, कोई हराम कमाते मर रहे हैं, कोई झूठ बोलते मर रहे हैं, कोई सूद खाते मर रहे हैं, कोई रिश्वत लेते मर रहे हैं, कोई चोरियां खाते मर रहे हैं, कोई नफरत का शिकार होकर मर रहे हैं। ये लोग भी जहन्नुम में जा रहे हैं। अल्लाह को पहचान जान कर भी अल्लाह को नहीं पहचाना, ये भी आग की तरफ से चले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, सबसे पहली पहचान, सबसे पहला इल्म, मुझे किसने बनाया? जवाब आया वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराब, सिर्फ तुम्हें अल्लाह ने मिट्टी से बनाया। तुम्हें नहीं बनाया, जमीन को भी बनाया, आसमान को भी बनाया। वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, फिर उसको बिछाया। वल अर्द फरशनाहा, उसे फर्श बनाया। और हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूला, उसे तुम्हारे लिए मुसख्खर फरमाया। व इलल अर्द कैफ़ सुतिहत, देखते नहीं हो वाक़ई की जमीन तुम्हारे लिए कैसे बिछा दी गई। और वल अर्द वमा तहाहा, जमीन और जमीन के बिछाने वाले की कसम। ये भी आसमान का जवाब है कि ये जमीन अल्लाह ने बनाई। आसमान बुलंद कैसे हो गए? वस्समा रफ़अहा, इसको अल्लाह ने बुलंद किया। इसकी छत को खूबसूरत और हमवार किसने किया? तो भी अल्लाह ताला ही ने किया। हल तरा मिन फुतूर मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावुत फर्जिल बसर, जाओ जाओ देखो अल्लाह के रब की, अल्लाह की मखलूक में कोई कमी दिखाओ, कोई कजी दिखाओ, कोई शराफ दिखाओ, कोई फटन दिखाओ। अल्लाह ताला ने बेसुतूनों के इसको खड़ा कर दिया, बेसुतूनों के इसको सीधा कर दिया, तुम्हारे ऊपर उसकी छत को तान दिया। तो ये जो कुरान बताता है, आसमान की छत बनी अल्लाह ने बनाई, जमीन का फर्श बिछा अल्लाह ने बिछाया, पहाड़ सख्त होकर गड़ गए तो अल्लाह ताला ने उनको गाड़ दिया। वल जिबाल अरसाहा, और अल्लाह ताला ने ही मीठे पानी के दरिया बनाए। हादा अज़बुन फुरात, अल्लाह ताला ने कड़वे पानी के समंदर बनाए। हादा मिल्हुन उजाज, अल्लाह ताला कड़वे पानी को भी नेमत बताता है, मीठे पानी को भी नेमत बताता है। मुझे कई दफा ख्याल आता ये कड़वा पानी क्यों नेमत अल्लाह कहता है कि देखो कड़वा पानी मैंने तुम्हारे लिए बड़ी नेमत बनाया। हादा मिल्हुन उजाज नहीं शरा, हादा ये तुम्हारे लिए बड़ी नेमत है कड़वा पानी। तो फिर मुझे बाद में खुद ही ख्याल आया कि ये समंदर अगर कड़वे ना होते तो बारिश ना होती। बारिश इसलिए होती है कि समंदरों के पानी में नमक है जिसने उनको कड़वा किया हुआ है। अगर ये समंदर का पानी मीठा होता बारिश नहीं हो सकती थी। वैसे तो अल्लाह जब चाहे कर दे, लेकिन निज़ाम कायनात में असबाब की दुनिया है। असबाब की दुनिया में बारिश के लिए पानी, कड़वे पानी का होना जरूरी है। समंदर में बुलबुले उठते हैं, मौजें बनती हैं, बुलबुले बनते हैं, वो बुलबुले फटते हैं, उनमें से चंद पानी के जर्रात ऊपर उठते हैं तो उनको हवा उठा लेती है, हवा उनको उठा के ऊपर ले जाती है। इन पानी के जर्रात में नमक शामिल होता है, ये नमक ऊपर जाके इकट्ठा होता रहता है। उधर सूरज की आग से, समंदर के ऊपर से और दरियाओं के ऊपर से, झीलों के ऊपर से पानी के बुखारात ऊपर जाते हैं। ये बिल्कुल साफ शफाफ पानी होता है। ये बुखारात ऊपर जाते हैं, इधर समंदर की सतह पर पानी के बुलबुले फटकर उसमें से नन्हे नन्हे पानी के जर्रात ऊपर जाते हैं जो अपने साथ नमक को अपने साथ लेकर जाते हैं। ये नमक ऊपर जाके इकट्ठा होकर एकदम ठंडक पैदा करता है। वो ठंडक बुखारात को पानी में बदलती, फिर उसमें हवा का और मिट्टी का रंग शामिल होकर बादल बनता है। फिर वो पानी के कतरे जब जरा बड़े हो जाते हैं तो हवा उनको उठाने से आजिज आ जाती है, तो फिर अल्लाह ताला उनको जमीन की तरफ बरसाना शुरू कर देता है। ये एक निजाम है मेरे रब का। एक सेकंड में 15 अरब टन पानी बुखारात बनकर हवा में उड़ जाता है। सिर्फ एक सेकंड में 15 अरब टन पानी बुखारात बनकर हवा में उड़ता है। सिर्फ बुखारात से बारिश न होती, ये समंदर की सतह पर से जो पानी के कतरे ऊपर उठ जाते हैं, जो बुलबुला फटता है तो चंद कतरे ऊपर जाते हैं, जो बड़े छोटे होते हैं तो हवा उनको पकड़ के ऊपर ले जाती है। फिर वहां जाकर वो ठंडे होते हैं नमक के जरिए से, फिर वो बुखारात को ठंडा करके पानी बनाते हैं। फिर अल्लाह ताला हमारी जमीन पर बरसाता है। अन्ना सबबनल माअ सबा अलम तरा अन्नल्लाह युज़ी सहाबा सुम्मा युअल्लिफु बैनहु सुम्मा यजअलुहु रुकामा फतरल वदका यखरुजु मिन खिलालिह। ये मेरे रब का निजाम है कि वो हवाओं को हुक्म देता है, वल्हान फलहामिलात ज़ुक़रा, फिर वो हवाएं बादलों को उठाती हैं और भर जाती हैं। ज़क़र बोझ उठाने को कहते हैं, बोझ उठाने को।
बादल के अंदर जाओ, खालम खाली। कई दफा जहाज बादल के अंदर से गुजरता है, धुआं है, और मेरा अल्लाह फरमा रहा है इन्होंने तुम्हारे लिए पानी को उठाया हुआ है, पूरे पूरे मशकीज़े बन के तुम्हारे ऊपर खड़े हुए। एक काले बादल में 10 लाख टन पानी होता है। अगर अल्लाह ताला एक बादल बरसा दे, सारे पाकिस्तान को बहा के ले जाए, हमारी जरूरत के मुताबिक बरसाता है। फयुसीब बिही मन यशा व यस्रिफुहु अन मन यशा। यहाँ बरसा दो, यहाँ से हटा दो, यहाँ तूफान लाओ, यहाँ मूसलाधार लाओ, यहाँ मुफीद बारिश आए, यहाँ मुदर बारिश आए, यहाँ बहा के ले जाए, यहाँ जिंदगी का सामान बने। एक पानी से मुख्तलिफ शक्लें बनाता और दिखाता चला जाता है। मेरे भाई और बहनों, जिंदगी का सबसे पहला इल्म है ये पहचानो कि मेरा खालिक कौन है और उसने मुझे क्यों दुनिया में भेजा है। वो अल्लाह है, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़। वो अल्लाह है, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़। वो अल्लाह है, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़। फमाज़ा बअदल हक़्क़ इल्ला ज़लाल फ़अन्ना तुसरफ़ून। कहाँ जा रहे हो मेरे बंदो? अपने रब को छोड़कर कोई आज तक कुछ न पा सका, किसी को कुछ न मिल सका। जिसे अल्लाह मिला उसे सब कुछ मिला, जिसे अल्लाह न मिला उसे कुछ न मिला। जिसने अल्लाह को पाया उसने सब कुछ पाया, जिसने अल्लाह को खोया उसने सब कुछ खो दिया। ये 10,000 साल की इंसानी तारीख का हतमी फैसला है कि अल्लाह ही मतलूब जिंदगी है, उसी ने मुझे बनाया है। और क्यों बनाया है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। वो मुझे ये चाहता है कि मैं वाकई में वो जिंदगी गुजारूं जो वो चाहता है, मैं वो जिंदगी ना गुजारूं जो मैं चाहता हूँ। ये जबान वो ना बोले जो मेरा दिल चाहता है, ये आंख वो ना देखे जो मेरा दिल चाहता है, ये कान वो ना सुने जो मेरा दिल चाहता है, कदम उधर न चले जिधर मैं चाहता हूँ, हाथ उधर न बढ़े जिधर मैं चाहता हूँ, नवाला ऐसा मुंह है या जो मैं चाहता हूँ। सर से लेकर पाँव तक आंख देखे तो अल्लाह की चाहत का, जबान बोले तो अल्लाह की चाहत का, कान सुने तो अल्लाह की चाहत का, हाथ पकड़े तो अल्लाह की चाहत का, कदम उठे तो अल्लाह की चाहत का, घर बने तो अल्लाह की चाहत का, कारोबार हो तो अल्लाह की पसंद का, शादी ब्याह हो तो अल्लाह की पसंद का, गुस्सा भी आए तो अल्लाह की बताई हुई हद के अंदर आए, और गम भी हो तो अल्लाह की बताई हुई हद के अंदर हो, खुशी भी हो तो अल्लाह की बताई हुई तरतीब पर हो, हुकूमत भी हो तो अल्लाह की तरतीब पर हो, और माल भी हो तो अल्लाह की तरतीब पर खर्च हो, फकर भी हो तो अल्लाह की चाहतों के मुताबिक जिंदगी बीते। मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है उस पर अपने आप को लगा देना, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। मेरे अल्लाह की रजा ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मेराज है। हमारे साथ धोखा हो गया। मगरिब के इल्म ने हमें अल्लाह भुला दिया, मगरिब के इल्म ने हमें रोटी का ही गुलाम बना दिया, चौपड़ी रोटी का ही गुलाम बना दिया, मिट जाने वाले घर का दीवाना बना दिया, मिट जाने वाली दुनिया के पीछे भगा दिया, और अल्लाह की दौड़ दुनिया भूल गई, अल्लाह की चाहतें दुनिया भूल गई, अल्लाह की मोहब्बतें दुनिया भूल गई, मर्द भी भूले, औरतें भी भूली। किसी घर का मौजू ये नहीं होता अल्लाह को कैसे राजी करें, ये हमारे बच्चे अल्लाह के मानने वाले कैसे बने, हमारी नस्लें अल्लाह के हुक्मों पर कैसे चले, ये मौजू जिंदगियों से निकल गया है। ये जब जिंदा होगा तब जिंदगी को मंजिल मिलेगी, तब जिंदगी को राहें मिलेंगी, और तब कामयाबी से हम किनार होंगे। तो मौत का जवाब भी आया है कि मौत मार नहीं देती, मौत मुंतकिल कर देती है। तुम्हें इस झूठे घर से निकाल कर सच्चे घर की तरफ भेज देती है, अंधेर दुनिया से निकाल कर रोशन दुनिया की तरफ भेज देती है, जहाँ जिंदगी शुरू तो होती है खत्म नहीं होती। फरीक़ुन फिल जन्नत व फरीक़ुन फिस सईर, इन्न लिल मुत्तक़ीन लहुस्न मआब व इन्न लित्ताग़ीन लशर्र मआब। कैसे कुरान खूबसूरत अंदाज में तक़ाबुल करता है कि जो अल्लाह को राजी करके मरते हैं उनका लौटना बड़ा खूबसूरत होता है, जो अल्लाह को नाराज करके मरते हैं उनका लौटना बड़ा खौफनाक होता है। जब अल्लाह की तरफ लौटते हैं और अल्लाह राजी हो चुका होता है तो ऊपर से निदा होती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, ऐ नेक रूह आजा, आजा नहीं लौटा। सुभान अल्लाह है। अल्लाह बेनियाज, उसे किसी की, उसे नबियों की भी जरूरत कोई नहीं, इसके बावजूद अल्लाह अपने बंदे से वो प्यार करता है। माँ क्या करेगी? जब कोई अल्लाह को राजी कर लेता है ना मर्द औरत, तो उसका जब वक्त आता है तो अल्लाह कहता है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, ताली नहीं, आ जाओ नहीं, कहता है इरजिई, लौट आओ। लौट आओ है ना, इंतजार का मतलब है लौट आओ, लौट आओ। उर्दू में अगर कोई कहे लौट आओ भाई तो इसमें इंतजार का मतलब, आ जाओ भाई इसमें इंतजार का माना नहीं पाया जाता। लौट आओ में इंतजार का माना पाया जाता कि आ जाओ तेरा इंतजार हो रहा है। ये उर्दू अदब की बात बता रहा हूँ ना, आ जाओ इसमें सिर्फ आने का हुक्म है, इसमें ये वो इंतजार का माना नहीं था। इरजिई या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, ऐ मेरे नेक बंदे, ऐ मेरी नेक बंदी लौट आओ, लौट। इससे आगे कहा इरजिई इला रब्बिक, इला रब्बिक। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कसम बड़ा जुल्म किया है जो अल्लाह को दिल नहीं दिया, बड़ा जुल्म किया है। तेरा दिल तो है सनमा शना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। इकबाल भी अजीब आदमी था, नमाजें तो पढ़ी पर दिल किसको दिया हुआ था। ओए होए, बड़ी जिल्लत का सामना होगा हशर के दिन, क्योंकि क़यामत के दिन सिर्फ अमल नहीं देखे जाएंगे। उफ,
وحصل ما فی الصدور، دلوں کو کھولا جائے گا اور جو دل کے اندر ہے اس کو باہر نکالا جائے گا. ماتھے پہ سجدے کا نشان، دل کھلا تو دنیا کی گندی غلاظت اور اس کا عشق تو بھانا پھوٹ جائے گا نا، پول کھل جائے گا. وحصل ما فی الصدور، بڑی خوفناک آیت ہے یہ. فلا يعلم اذا بعثر ما فی القبور، بھول گئے ہو وہ دن جب قبریں پھٹ جائیں گی، جب قبریں پھٹ جائیں گی. یہ ساری پوری صورت میں اللہ تعالیٰ دل کا ہی گلا کر رہا ہے، سارا گلا دل سے ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا وبسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. صرف اتنی بات نہیں ہے کہ ہم تو بڑی پرہیزگار ہیں، سارا دن تسبیح پڑھتی رہتی ہیں، پردہ ہم کرتی ہیں، نمازیں ہم پڑھتی ہیں، ذکر ہم کرتی ہیں، اور ہم کیا کریں؟ میں نے رات بھی کہا تھا، لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی کمی دکھاؤ، ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، ہمیں کوئی کمی دکھاؤ. اور کائنات کی افضل ترین خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے سینے پہ سر رکھ کے میرے نبی نے جان دی ہے. ما فی سحری و نحری، میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان حضرت ام عائشہ نے فرمایا میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان میرے نبی نے جان دی ہے. وہ سینہ کتنا عظیم تھا جس پر سر رکھ کر اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں حاضر ہوا ہے. وہ خاتون کتنی عظیم تھی جس کے سینے پر سر رکھے ہوئے جان دی گئی. وہ خاتون کتنی عظیم تھی جس پر تہمت لگی تو قرآن اتر آیا. یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی. فشہد شاہد من اہلها ان کان قمیصه قد من دبر فصدقت من دبر فكذبت وهو من الصادقین. دیکھو دیکھو اس کی قمیص دیکھو، اگر آگے سے پٹی ہے ان کا تو یہ تو وہ سچی ہے، پیچھے سے پٹی ہے تو وہ سچا ہے. ایک بچے کی گواہی دی نبی کے حق میں. اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی تو اللہ خود گواہ بن کے آیا. اسے میں کہتا ہوں زبان کو سنبھال کے استعمال کیا کرو. یہ بڑی خطرناک ناگن ہے، بڑی خطرناک ناگن ہے. ساری زندگی کی کمائیاں غیبت کے دو بول پہ برباد ہو جاتی ہیں. ساری زندگی کی کمائیاں حقارت کے دو بول پہ قربان ہو جاتی ہیں. ساری زندگی کے نفل روزے اور صدقات اور خیرات اور نفل نمازیں اور فرائض تک اس گندے بول کے سامنے برباد اور تباہ ہو جاتے ہیں. بول ہی تھا جو پھیلا تھا. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 دن 3 رات نہ مجھے نیند آئی، نہ میں نے کھانا کھایا نہ پیا، بس رونا 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 رونا. اور میرے ماں باپ کا یہ حال تھا کہ ان کے جسم میں خون ختم ہو گیا اور ان کو خیال تھا کہ بس میں مر جاؤں گی. تو اللہ تعالیٰ کے نبی تشریف لائے اور میرے چارپائی پر بیٹھ گئے اور کہا عائشہ اگر تجھ سے کوئی جرم ہوا ہے تو تم معافی مانگ لے، اور نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ خود تیرے لیے انتظام کرے گا. تو عائشہ فرماتی میرے آنسو خشک ہو اور میں ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئی. میں نے اپنے باپ سے کہا جواب دو اللہ کے نبی کو. تو ابو بکر کہنے کہ میں کیا بولوں. پھر میں اپنی ماں سے کہا تو جواب دو. کہنے کہ میں کیا بولوں. پھر فرمایا اگر میں سچ کہوں تو تم لوگ مانو گے نہیں، اور اگر میں جھوٹ کہوں تو اپنے آپ کو کیوں میں الزام دوں. میں اپنے اللہ کے سامنے اپنے سارے شکوے رکھتی ہوں اور میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا. حضرت عائشہ کہتی مجھے غم کی وجہ سے نا یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا. تو میں نے کہا میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. یہ کہا اور منہ پھیر کے لیٹ گئی اور چند پل نہیں گزرے تھے کہ ایک دم قرآن اترنا شروع ہو گیا. اور ابو بکر جو تھے میرے باپ ان کا رنگ پیلا زرد ہو گیا. ماں میری کا رنگ نیلا پڑ گیا کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے. کہ مجھے اطمینان تھا کہ میں تو پاک ہوں اور ان کو ڈر تھا کہ پتہ نہیں کیا قرآن آ رہا ہے، کہیں قیامت تک کے لیے ہمارے گھر پہ بدنامی کا داغ نہ لگ جائے. اور جب وہی ختم ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تیری پاک دامنی کے لیے گواہ بن کے آ گیا. وہ خاتون موت کا وقت آ گیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کی اجازت چاہی تو اس وقت رو رہی تھی اور اتنا روئی تھی کہ ان کی چادر جو سر پہ لینے والی چادر کا آج کا دوپٹہ تو نہیں تھا کہ سر پہ رکھ کے بھی ننگی اور سر سے اتار کر بھی ننگی. یہ دوپٹہ تو مذاق بنا ہوا ہے، سر پہ رکھو تو بھی سب کچھ نظر آئے، سر پہ نہ ہو تو بھی نظر آئے. وہ موٹی چادر سر پہ رکھنے والی ساری آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی.
تو حضرت عبداللہ بن عباس آئے تو کہنے لگے اما جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اللہ کی قسم آپ کے اور اللہ کے نبی کے درمیان ملاقات میں صرف اتنی دیر باقی ہے کہ آپ کی روح جسم سے نکلے اور سیدھی وہاں جا کے پہنچ جائے. آپ اللہ کے نبی کی محبوب ترین بیوی ہو. آپ کے سینے پر سر رکھ کے ان کی جان نکلی. آپ کی گود میں سر ہوتے ہوئے بھی قرآن اترتا تھا اور آپ کی برکت سے یہ ہوا. فرمایا عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے ان باتوں سے, مجھے ان باتوں سے دھوکہ نہ دے. کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتی, میں بے نام گمنام بھلا دی جاتی. اتنے اونچے مقام پر ہو کر 18 برس کی عمر میں بیوہ ہوئی. 18 برس کی عمر, 54 سال کی عمر میں انتقال ہوا. اتنے سال تنہا گزارے, ساری جوانی ایک کمرے میں گزاری, اور امت کو سارا علم اللہ کے صحابہ سے جو ہم تک پہنچا ہے اس کے 4 حصے کرو تو 3 حصے 1.25 لاکھ صحابہ سے پہنچا ہے, اور ایک پورا 1/4 ایک عورت اما عائشہ سے ہمیں پہنچا ہے. کرے کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی, مجھے دھوکہ نہ دے, ان باتوں سے مجھے دھوکہ نہ دے. جن کا وجود کائنات کے لیے رحمت, جن کی برکات آج تک زندہ ہیں, جن کا علم آج تک زندہ ہے. ہماری عورت تو صبح غیبت شروع کرتی ہے اور رات آتی ہے اور وہ غیبت پہ اٹھتی ہے, غیبت پہ سوتی ہے, نفرت پہ اٹھتی ہے, نفرت پہ سوتی ہے. دل بہت بڑی چیز ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, وہ دل دیکھے جائیں گے. دل صرف عمل دیکھے جاتے تو بڑا کام سوکھا تھا, بس چلو نمازیں بھی ہیں, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, علم بھی ہے, تبلیغ بھی ہے, یہ چیزیں چل رہی ہیں, موجود ہیں. لیکن وہاں تو بڑا اوکھا سوال ہے, اللہ دل دیکھے گا. پھر اللہ گھوڑے کی مثال لے کر آ رہا ہے. میرے بندے تمہیں گھوڑے سے خیال کبھی نہیں آیا کہ گھوڑا تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ نہ تو اس کا خالق ہے, نہ تو اس کا رازق بھی اللہ, خالق بھی اللہ. صرف تیرے گھر بنا ہوا ہے تو ایک وقت اس کو پانی پلاتا ہے, 2 وقت اسے چارہ ڈالتا ہے, کبھی وہ بھی بھول جاتا ہے. وہ تیرے ساتھ ایسی وفا کرتا ہے کہ دشمن تیرے ہیں, حملہ وہ کرتا ہے. جنگ تیری ہے, لڑتا وہ ہے. تیر تجھے لگتے ہیں, سینے پہ وہ جھیلتا ہے. تلواریں تجھ پہ پڑتی ہیں, سر وہ آگے کرتا ہے. اور صبح سے شام تک تیرے قدم بقدم, تیرے شانہ بشانہ, تیرے نیچے ہو کر وہ تیرے دشمنوں سے سارا دن لڑتا ہے. اور رات کو تھکا ہوا جب واپس آتا ہے اور پھر تو صبح پھر اس پر کاٹھی ڈال کے حملہ آور ہوتا ہے تو اتنا بھی نہیں کہتا مالک رات کی تھکن تو دور ہونے دے. وہ پھر تیرے ساتھ تیرا ہم سفر ہو جاتا ہے, تیرے ہم رکاب ہو جاتا ہے, اور پھر تیرے دشمنوں پر وہ بے جگری سے حملہ آور ہوتا ہے. اور تیری وفا میں, تیری محبت میں وہ لمبے قدم بھرتا ہے, پتھر پہ زور سے وہ ٹاپ مارتا ہے, آگ کی چنگاریاں اڑا کر تجھے بتاتا ہے دیکھ میں تیرے اوپر کیسا فدا ہوں. اور تیرے لیے وہ غبار اڑاتا ہے, دشمن کے بیچ میں حملہ آور ہوتا ہے. صرف چند گھونٹ پانی اور چند سوکھے گھاس کے تنکوں کی وہ تمہیں یہ واپسی دیتا ہے کہ تجھ پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے. صبا معلقہ کا شاعر ہے عنتر, وہ اپنے گھوڑے کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں یدعون عنتر والرماح كأنها اشطان بئر في لبان الادهم ما زلت ارميه بغرة وجهه ولبانه حتى تسربل بالدم. جب جنگ کے شعلے پڑ گئے تو لوگوں نے کہا عنتر تو کدھر ہے؟ تو میں نے اپنے کمیت گھوڑے کی لگام کو اٹھایا اور اسے ایڑ لگائی اور میرے ساتھ ہوا ہو گیا. اور دشمن کے نیزے اس کے سینے میں پڑے, وہ نیزے جن کے پیچھے لکڑیاں تھیں, ڈول کھینچنے والی رسی کی طرح. عرب میں پانی گہرا تھا نا, تو اس میں سے ڈول اوپر جو رسی ہوتی تھی بہت لمبی رسی ہوتی تھی, تو لمبی رسی سے ڈول سے پانی کھینچتے تھے. نیزے کے پیچھے اگر لکڑی لمبی ہوگی نا اتنا اس کی طاقت بڑھ